السلام علیکم۔ آج میں آپ کو 5 ایسی باتیں بتاؤں گا اور ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ جن کو اگر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ چاہے پاکستان میں رہ رہے ہیں، چاہے جہاں مرضی آئے رہ رہے ہیں، جس کمپنی میں بھی کام کر رہے ہیں، جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں، آپ کی کامیابی لازمی ہے، آپ کی ترقی لازمی ہے اور لازمی آپ کے رزق کے بیچ میں اضافہ ہوگا۔ ایک ایسا 100% فارمولا میں آپ کو بتاؤں گا۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، رازق و مالک کا کانسیپٹ۔ اس چیز کو اپنے اندر بار بار باور کراتے رہیں کہ آپ کام کس کے لیے کریں۔ ہم لوگ زیادہ تر جس وقت ہمیں باس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تبھی ہمیں یاد آتا ہے رازق و مالک کون ہے، یہ ہمارے مالک تو نہیں لگے ہوئے، یہ تو وہ۔ تو بھائی جس وقت رازق اور مالک وہ ہے تو آپ جو یہ نوکری کر رہے تھے یا آپ جو کام کر رہے تھے یہ کر کس کے لیے رہے تھے؟ اور کیا پھر اس رازق اور مالک جس کو آپ مانتے ہیں آپ اس کے لیے مکمل طور پہ آنیسٹی سے کام کر رہے تھے؟ یہ بات تو آپ مکمل طور پہ اگر اس کو رازق اور مالک مانتے ہیں تو مسلسل جو بھی کام کریں آپ کے ذہن اور دماغ میں یہی ہونا چاہیے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں اور رزق مجھے اللہ دے رہا ہے۔ نمبر 1 کانسیپٹ تو یہ اپنا کلیئر کریں، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ، آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ جو بھی کام آپ کریں ہمیشہ ہر کام میں امپروومنٹ کی جگہ ہوتی ہے۔ کیا آپ اپنے کام میں کوئی امپروومنٹ لے کر آ رہے ہیں؟ کیا اگر آپ کے کام اس طریقے سے کر کے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ایک صرف پیج پہ مہر لگانے کا ہی آپ کا کام ہے، یا آپ ایک سیکیورٹی گارڈ ہیں، آپ نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے، تو اس کام کے پیچھے کوئی انوویشن یا بہتری نہیں ہے۔ لیکن کیا ویسے آپ علم حاصل کر رہے ہیں کسی بھی چیز کا علم؟ کیونکہ آپ نے صرف تو اللہ کو کرنا ہے، اور اگر آپ کسی بھی چیز کا علم حاصل کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کسی بھی ایسی چیز جہاں سے رزق حاصل ہو سکتا ہے، جہاں پہ لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ دینی مسائل کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں، دینی وہ مناظروں کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بیکار باتیں ہیں۔ اسٹڈی کرنا تو قرآن مجید کو اسٹڈی کرو، ہدایت تو آ جائے، مناظرے بعد میں کرنا۔ تو یہاں پہ ہدایت ہے کوئی نہیں، قرآن کا پتہ کوئی نہیں، چلو جی مناظرے کرتے ہیں، چلو خیر یہ بات الگ ہے۔ لیکن آپ کیونکہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں نا، اللہ کا پورا جہان ہے، اللہ چاہے آپ کو پریزیڈنسی کے کام پہ لگا دے، اللہ چاہے آپ کو ملٹری کے کام پہ لگا دے، اللہ چاہے آپ کو کہیں پہ بھی لگا دے، سارے کام اللہ کے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ جس جگہ کے اوپر بھی ہیں، چاہے آپ سیکیورٹی گارڈ ہیں، چاہے آپ کہیں ریسیپشنسٹ ہیں، کہیں پہ بھی جو کچھ بھی ہیں، آپ کیا علم حاصل کریں؟ اگر آپ کے ورک کے بیچ میں امپروومنٹس کی ہیں چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ مائکروسافٹ آفس کو زیادہ بہتر سیکھ سکتے ہیں، یا جو بھی آپ کے سافٹ ویئرس اور چیزیں ہیں ان کو بہتر سیکھ سکتے ہیں، تو ان کو سیکھنے کی کوشش کریں، پریکٹس کریں۔ آپ اپنے کام میں مسلسل ایڈوانسمنٹ لے کر آتے ہیں، بہتر سے بہتر ہوتا رہے۔ اگر اس میں بہتری کی جگہ ہے، اگر اس میں بہتری کی جگہ نہیں تو کچھ اور سیکھنا شروع کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ یا تو آپ کے پاس ایک اتنا علم اور اتنا اسکل آ جائے گا کہ آپ کوئی اپنی جاب سوئچ کر سکتے ہوں گے، یا پھر آپ کے باس اور آپ کے لوگ آپ کی کیپیبلٹی دیکھتے ہوئے یا کوئی اپرچونٹی کام کی آتی ہے وہ دیتے ہوئے آپ کو وہیں پہ ترقی دے دیں۔ نمبر 1 اپنے کام میں ہمیشہ امپروومنٹ لے کر آئیں، بہتر سے بہتر۔ نمبر 2 ہے یہ۔ نمبر 3 یہ کہ آپ کی جو کمٹمنٹ، کیونکہ آپ ظاہر آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ کی جو کمٹمنٹ ہے، آپ نے 9 گھنٹے دفتر جانا ہے یا 8 گھنٹے دفتر جانا ہے، کیا آپ اس کمٹمنٹ کو صحیح طریقے سے پورے کر رہے ہیں؟ کہیں یہ تو نہیں کہ آپ کا 8 بجے کا ٹائم ہے اور آپ 8:30 بجے جاتے ہیں اور پھر آپ جو ہے وہ 5 بجے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں، مطلب آپ 4:30 بجے تک نکل کے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر آپ یہ ریزن دیتے ہیں کہ سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اللہ کے لیے کام کر رہے تھے، تو آپ نے اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی آپ کی کہ 9 گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے، تو آپ نے جو ہے وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کی، تو ایک چیز یہ ٹھیک کریں۔ پھر اگر آپ کی بریک ہوتی ہے جو ہے وہ اگر آپ کی 1 گھنٹے کی بریک ہے تو آپ اسے 1.25 گھنٹے کی تو نہیں لیتے، آپ اسے 1.5 گھنٹے کی تو نہیں کرتے۔ ان چیزوں کے بیچ میں امپروومنٹ لے کر آئیں کہ ایگزیکٹ اس کو حلال کریں، اپنے کام میں سے حرام کو نکال دیں مکمل طور، کیونکہ یہ حرام ہو گیا یہاں پہ پھر وہ جو آپ کو تنخواہ یا وہ چیز دے رہے نا اس میں ایک پورشن حرام ہے، وہ جو بھی پورشن حرام ہے، میں اس کا ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ 50 لیٹر دودھ لے لیں، 50 لیٹر دودھ لے لیں، ایک قطرہ اس میں پیشاب کا ڈال دیں، اب آپ وہ دودھ پئیں گے؟ مسئلہ آئے گا نا۔ تو اس لیے اپنے رزق کو 100% حلال کریں، 100% حلال کریں۔ اگر آپ صبح 10 منٹ لیٹ گئے ہیں دفتر سے، 10 منٹ یا تو اپنی بریک میں سے نکالیں، یا 10 منٹ جو ہے وہ آپ اپنے ایکسٹرا دے کر آئیں۔
کوئی آپ کا دل، کیونکہ آپ اللہ کو سرو کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیں ترقی کس طریقے سے ہوتی ہے، اللہ رزق کے بیچ میں کیسے اضافہ کرتا ہے۔ دوسروں کو چھوڑیں، دوسروں کے سارے آپ رازق و مالک دوسروں کے نہیں لگے ہوئے، نہ ہی آپ جو ہے کسی کے آڈیٹر لگے ہوئے، آپ اللہ کو سرو کر رہے ہیں۔ یوں تو پھر بات چھوڑیں نا، پھر مطلب سارے معاملات پہ لے آئیں، دفتر چھوڑ پھر تو گھروں کے معاملات کے اوپر بھی لے آئیں۔ وہ جی اس کے فلانے مسئلے ہیں، وہ اپنے گھر کے بیچ میں یہ کرتا ہے تو میں بھی اس لیے یہ کر سکتا ہوں۔ وہ جی کفار ہے، اب آپ وہی بات ہے، ہم لوگ ابھی مسلمانوں میں رہ رہے ہیں، اگر ہم انڈیا میں رہ رہے ہوتے، وہ جی بتوں کی پرستش کرتا ہے، پھر بھی اس کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں، آپ بھی بتوں کی پرستش شروع کر دیں۔ تو وہ آپ اس کے اعمال وہ جانے، اس کی مصیبتیں وہ جانے۔ میں نے ایک اور ویڈیو جو بنائی ہے کہ کس طریقے سے کہاں کا مسئلہ کہاں پہ جا کے آپ کو مسئلہ کر سکتا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ رزق کے بیچ میں مسائل کیوں آتے ہیں، رزق کے نقصان کیوں آتے ہیں، میں نے ویڈیو اس کی بھی بنا دی، وہ آپ دیکھ لیں۔ اگر آپ کو یہ ہے کہ جی فلانا بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، وہ جدھر بھرتا ہے آپ ادھر جا کے نہیں بھرتے، آپ نے اپنی جگہ آپ بھرتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو کمٹمنٹ ہے اسے پوری کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 یہ ہو گیا۔ نمبر 4 کیا ہے جی؟ نمبر 4 یہ ہے کہ آپ نے جو ہے جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ نے 100% آنیسٹی کے ساتھ اپنی فل کیپیسٹی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ 100% وہ کام آپ اسی طریقے سے کریں جس طرح بیسٹ سے بیسٹ طریقے سے ہو سکتا ہے، بیسٹ سے بیسٹ ٹائم کے بیچ میں اس کام کو آپ مکمل کریں اور اچھے سے اچھے طریقے سے مکمل کریں۔ آپ کی بیسٹ کیپیسٹی کیوں؟ کیونکہ آپ اگین رازق و مالک کو سرو کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ So you're not serving your boss, you're serving your God. تو اپنا کام سب سے بہترین طریقے سے کریں، اچھے طریقے سے کریں۔ کوئی بھی کام ہے، آپ کام والی ہیں، آپ گارڈ، یار جو رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کریں، اچھے طریقے سے کام کریں۔ دیکھیں اللہ دیکھ رہا ہے، دکھاوا نہیں، باس کو پتہ چلے نہ چلے، آپ کا جو ایکچوئل باس ہے اسے پتہ چل جائے۔ پھر نمبر 5 اسکوپ۔ اسکوپ یہ آپ اپنے ذہن سے یہ چیز نکال لیں، میں پاکستان میں ہوں، یہاں پہ ترقی نہیں ہو سکتی، میں اس کمپنی میں ہوں، یہاں پہ ترقی نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ بار سے آپ نے جو لگائی ہیں ہٹا دیں، رازق و مالک کے اوپر یقین رکھیں، وہ جہاں چاہے ترقی ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ترقی دینے والا۔ یہاں پہ ترقی آپ کی لکھی ہوگی یہاں ہو جائے گی، وہاں پہ تو ہونی ہوگی وہاں ہو جائے گی۔ اب اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سارے کام باقی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا مینٹل اسکوپ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ مطلب وہ ایک چھوٹا سا برتن لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں چھوٹی سی چیز ہی مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہی سوچا ہوتا ہے یہاں پہ تو اتنا ہی مل سکتا ہے۔ ان کا جو مینٹل ایک طریقے سے لیول ہوتا ہے نا، سوچ ہوتی ہے، اس میں یہ چیز شامل نہیں ہوتی کہ ان لمیٹڈ اللہ دے سکتا ہے، جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ جہاں سے لوگ ہزاروں کما رہے ہیں، میں وہاں سے اللہ چاہے گا تو لاکھوں بھی کما سکتا ہوں، بس میں اپنا کام صحیح رکھوں۔ تو اپنا مینٹل سکوپ، اپنی امید کھلی رکھیں۔ جب آپ کا دماغ کھلا ہوگا، آپ کو امید کھلی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کھلے راستے بھی دکھائے گا، کشادہ راستے بھی آپ کو دکھائے گا جہاں سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور وہی بات ہے، یہاں نہیں کہیں اور کہہ دے گا، کسی اور ڈپارٹمنٹ میں اللہ تعالیٰ آپ کو شفٹ کر دے گا، کیونکہ اللہ ہی تو آپ کو شفٹ کرتا ہے۔ تو اللہ پہ اس طریقے سے بھروسہ رکھیں۔ اکثر لوگ بڑے محنت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ اس پوائنٹ پہ پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 5 پوائنٹ ایسے ہیں جن کو اگر آپ اپنی لائف میں لیں اور انہی کے اوپر کانسنٹریٹ کریں۔ لوگ آپ کے ارد گرد آ کے بکواس کر رہے ہوں، فلانی چیز، یہ کمپنی ڈوبنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، یہ سب بکواسیات کرنے والے لوگ ہیں، یہ شیطان کے چیلے ہیں، اور آپ شیطان کے چیلے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے شیطان اور یہ شیاطین کے چیلے تم لوگوں کو آ کے ڈراتے ہیں اور تنگ دستی کا خوف ڈالتے ہیں اور تم سے تاکہ تم بغیرتیاں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں۔ خوف جو ہے نا، دنیاوی خوف پیدا کرنے والا شیطان ہے۔ اکانومی خراب ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ سب شیطان ہے۔ اللہ صرف کہتا ہے صرف مجھ سے ڈرو، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی رازق و مالک ہے، اس کو سرو کریں، کر کے دیکھیں۔ پتھر کے نیچے بھی آپ ہوں گے نا، اس کو سرو کر کے دیکھیں، آپ کو آپ کا رزق ضرور ملے گا، لیکن آپ کا کام بھی پورا ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے ضرور لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیس بک پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگ کامیابی کی راہ پہ آ سکیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔